اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی محبان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ سامعین، اللہ جل شانہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم لوگوں کو جو ترغیب اور ترتیب بتائی ہے قرآن میں، جو عقیدہ بتایا ہے، وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ جل شانہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ جل شانہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن جو کہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا۔ تو معززین، لفظ خاتم کا جو یہاں پہ ذکر کیا گیا، خاتم النبیین یعنی کہ نبوت کا دروازہ بند کرنے والے، تو خاتم کا مطلب ہوتا ہے ایسا آلہ جو کہ مہر لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مہر کا مطلب ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی چیز کے اوپر مہر لگ جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مزید کسی چیز کی ایڈیشن، کسی چیز کی کسی قسم کی اضافت، یا اس میں کسی اور چیز کا دخول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے تمام نبیوں کی نبوت پر مہر لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین یعنی کہ نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہیں۔ تو معززین، اگر حضور سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر حضرت ابراہیم جو کہ صاحب زادے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے، تو اگر وہ نبی ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوتے۔ سنن ابن ماجہ اور بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت خالد بن ابی ولید نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ وہ کم سنی میں ہی، وہ کم عمری میں ہی وفات پا چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہنا ہوتا تو وہ نبی ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا مبعوث ہونا ختم کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ معززین، روح البیان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد، انبیاء علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد کوئی بھی نبی پردہ فرماتے تو ان کی اولاد بعد میں نبی ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات یہ پتہ چلی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وفات پا گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہوا کرتی تھی ان کی نبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو نہیں ہے۔ نسبی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اور معززین، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ان کی جو حکومتی معاملات تھے اس وقت کے انبیاء سنبھالا کرتے تھے۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی نبی پردہ فرما جاتے تو ان کی جگہ پہ وہ کوئی اور نبی کا مقام ان کے آ جاتا، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، ولا نبی بعدی، اور میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس بات سے بھی پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے بھی کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ جل شانہ کے آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ
بند ہو چکا ہے، اور اس سے جو قادیانیوں نے من گھڑت باتیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں، خرافات بنا لی ہیں کہ ان کی جڑ کاٹی جاتی ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج و ارشاد فرما دی کہ ولا نبی بعدی، اس سے بڑھ کر کیا بات رہ سکتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر قرآن میں فرما دیا کہ خاتم النبیین، کہ وہ اللہ جل شانہ کے آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ بند کرنے والے۔ تو موسامین، جب یہ آیت مبارکہ کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، بلکہ وہ اللہ جل شانہ کے رسول اور نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہیں، آخری نبی ہے۔ جب یہ بات کافروں کو پتہ چلی تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو خود حضور محمد مصطفیٰ پر نور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک مثال دی، ایگزامپل دی سمجھانے کے لیے کہ میں ہی آخری نبی ہوں۔ وہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی کا مثل رجل بنا بیتن، ایسے شخص کی طرح کی مثال ہے جس شخص نے ایک عمارت بنائی، فاحسنہ واجملہ، اس نے خوبصورت اس کو کیا اور اس کو اور مزید اس کی تزیین کی، اس کو حسین و جمیل بنایا، موضع لبنۃ من زاویۃ، لیکن اس کے ایک کونے میں اس نے ایک اینٹ کو چھوڑ دیا۔ عمارت بہت خوبصورت اس نے تعمیر کی ہے، لیکن اس کے کونے میں اس نے ایک اینٹ کو چھوڑ دیا۔ جعل الناس یطوفون بہ، بس لوگ اس کے گرد گھومتے ہیں، ویعجبون لہ، اور اس کے اوپر تعجب کرتے ہیں، اس کی تحسین کو دیکھ کے ان کو حیرانگی ہوتی ہے کتنی خوبصورت یہ منزل بنائی گئی ہے، یہ تعمیر کی گئی ہے۔ ویقولون هل وضعت هذه اللبنۃ، یہاں پہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ یعنی وہ پوری عمارت اس نے قائم کر دی ہے، لیکن یہاں پہ ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہے۔ تو حضور خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فانا اللبنۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس وہ اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں نبوت کا دروازہ بند کرنے والا ہوں، یعنی کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ جل شانہ کے آخری نبی۔ اس عمارت کی جو تعمیر کرنے والا ہے وہ اللہ جل شانہ ہے، اور اس کے بعد وہ جو عمارت ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام ہے جو کہ حضور خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے ہیں، اور وہ جو اینٹ ہے، جو مہر ہے، وہ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اس تعمیر کا حسن جو ہے وہ مکمل ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین، اور میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ موسامین، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، اور ابو داؤد شریف میں، مسلم شریف میں، بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے زمین کو میرے لیے سمٹ دیا، تو میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، تو پھر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے جن کا زعم یہ ہوگا کہ وہ نبی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی۔ ان سے تمام ان باطل فرقوں کی جڑ کٹ جاتی ہے جو اب بھی نعوذ باللہ من ذالک، جن کی عقلوں نے ٹھوکریں کھائی ہوئی ہیں کہ قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہونے کے باوجود باطل فرقے وہ جہنم میں ہی جانے والے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتے ہیں۔
تو ان تمام دلائل کے ساتھ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہیں۔ اور خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہے، اور اس کے بعد جو بندہ اس کافر کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بندہ بھی کافر ہے جو شک کرنے والا ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ بھی کافر ہے جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے میں شک کیا، وہ بندہ بھی کافر ہے۔ روح البیان میں یہ حقائق لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص نے، کسی ملعون نے دعوی نبوت کر لیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ جاری فرما دیا، اس نے اسے معجزے کو طلب کیا کہ ہمیں معجزہ دکھائے، تو وہ شخص بھی کافر ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا کہ ولا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی اور نبی ہے ہی نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ سرور کائنات باعث تخلیق کائنات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں، نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے مہر لگا دی تمام انبیاء کی نبوت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے، اور اس کافر کے کفر میں کوئی شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو معجزے کا طالب ہو، جو غیر نبی ہے، جو نبوت کا دعوے دار ہے، جھوٹا ہے، کاذب ہے، اس سے تو وہ بندہ بھی کافر ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے جو عقائد صحیحہ ہیں، حقیقی جو ہمارے عقائد ہیں، ہمیں ان کو دلائل کے ساتھ سیکھ کر اور ان کے اوپر پکا حقا اور سچا یقین جو کہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، اور اسی پر اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے اور دنیا اور آخرت میں بھلائیاں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمیں اپنا جان، مال، اولاد، تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے پر قائم دائم رکھے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقا، سچا اور پکا عاشق بنائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ جل شانہ ہمیں اپنے انعام و اکرام، فضل و کرم، احسان سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔